اب اللہ تعالیٰ ایک آیت میں انبیاء 21:10 پڑھ رہا ہوں، انبیاء 21:10 اور پھر اس کے بعد ہے یہ انبیاء 24. تو انبیاء 10 میں لکھا ہوا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لوگوں کا ہی ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، بس تم عقل سے کام نہیں لوگے. اب یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مرد عورتیں، یہ سوچے غور سے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لقد انزلنا الیکم کتابا، تحقیق ہم نے نازل کری تمہاری طرف کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لوگے. کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں کہیں پر اگر پتہ چل جائے 12 سٹار کہیں کیا لکھا ہوا آتا ہے آج کے دن، تو فوراً دیکھیں گے وہ سٹار کو، میں سٹار جو ہے اس میں آج کیا ہے، اور پھر یا اس سٹار کہے گا میں فلانا سٹار ہوں، میرے سٹار سے بنتی نہیں، سٹار سے بنتی ہے. تو وہ جو لکھا ہوا ہے سٹار اس کی باتیں مان رہے ہیں. پھر نیومرولوجی ایک، اس کی باتیں مان رہے ہیں. اور جناب اس طرح کوئی پیر بابا نے آیا، اس سے کوئی ایسی پرانی کوئی بات بتا دی، ارے اس سے کیسے بتا دی میرے پاسٹ ٹینس کے بارے میں، اسے نئی کوئی چھوڑ دی، اس کو مان رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا، کیوں قرآن تو جانتا نہیں ہے، یہاں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کی کتاب، اس میں تمہارا ذکر، اپنا ذکر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ مجھے آج تک ایک آدمی نہیں ملا جس نے اپنا ذکر ڈھونڈا ہو، آج تک بول رہا ہوں میں. کوئی آدمی کہہ کے دکھائیں، یہاں جتنے آدمی جتنے پرانے سے لے کے نئے، کہ میں آپ کو اپنا ذکر نکال کے دکھاؤں گا. ڈھونڈ لو بھائی. آپ کتاب پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر اپنا ذکر ڈھونڈنے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، آپ جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں جب ذکر اپنا ڈھونڈیں گے. اس لیے ذکر ڈھونڈنے اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب پہلے سے اگر یہ کتاب تھی تو موسیٰ نے جب پڑھا تھا، ابراہیم نے جب پڑھا تھا، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اپنا ذکر تو ڈھونڈ لو پہلے. یہ فکر کہ ابراہیم نے پڑھا تھا یا نوح نے پڑھا تھا یا داؤد نے پڑھا تھا، یہ کوئی سوال ہے؟ آپ اپنا تو ذکر ڈھونڈ نہیں پا رہے، اب ان کی فکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے پڑھا. ارے بھائی اللہ کی کتاب لکھی، وہ کہہ تمہارا ذکر ہے. ایک آیت ایک آدمی دکھا دے کہ یہ ذکر ہے، میرا ذکر لکھا بھائی. ڈھونڈ لیں آپ، اور خوب ساری آیتیں نکال کے لائے. میں نے یہ ڈھونڈ لی آیتیں، یہ میرے پہ بالکل، اس پہ میں عمل بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. اور میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں سب کو، کہیں آپ ایمان لا رہا ہوں گے، سچ بتا رہا ہوں میں، کہیں مشرک ہوں گے آپ، کہیں منافق ہوں گے آپ، کہیں یہودی ہوں گے، کہیں نصارہ ہوں گے، سب کا ایک مجموعہ ہوں گے آپ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری اچھی چیز بات کر رہے ہوں گے، بالکل نبی کے خلاف بات کر رہے ہوں گے، بالکل کنفرم. تو یہ ڈھونڈنے سے پتہ چلے گا آپ کو، اپنے آپ کو ڈھونڈنے سے. بھائی اگر کسی ابراہیم کا ذکر ہے، مان لیا وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اس میں ہمارے لیے کیا وہ سمجھے. لیکن اپنے آپ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، کتنی ساری آمنو کی آیتیں ہیں، کتنی آمنو کی آیتیں پتہ ہیں، یاد ہیں، اور اس میں اپنا ذکر سمجھے میں یہ کر رہا ہوں. جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اللہ نے لکھ دیے تمہارے اوپر جیسے تم سے پہلے کو اوپر لکھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ روزے میں آپ روزے نہیں رکھ رہے کیا؟ یہاں عورتیں روزے رکھ رہی ہیں نا، تو آپ کو پتہ دیا ہے اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں. یاد پتہ تھی کہ اس کی وجہ سے روزے رکھ رہے ہیں، یہ وجہ یاد رکھے. یہ نہیں کہ میں روزے رکھتا رہا ہوں، لیکن کیا یہ یاد آپ کے ذہن میں کہ اس کی وجہ سے رکھ رہے روزے، اس آیت کی وجہ سے؟ اس کو وجہ بنایا ہوا آپ نے، اس کو وجہ جب بنائیں گے تو آپ نے اللہ کی بات مانی، تب آپ کا ذکر آیا اس میں. اور اگر اس کو وجہ نہیں بنایا ہوا ہے کہ بس ایسے ہی روزے رکھے کہ روزے کا رمضان آ گیا روزے رکھے، اس کو وجہ بنایا آپ نے کہ میں اسی روزے رکھتا ہوں، یہاں یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ مجھے اللہ آگے لکھ رہا ہے تقوی. تقوی مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کی حفاظت کرنا، کیونکہ نفس ہی تو جنت میں جا رہا ہے، دوزخ اور برائی کرے گا تو نفس یہ جسم کرے گا، یا نفس کو برائی کا امر کا وہ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نفس جو ہے وہ برائی کا آرڈر دیتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے کہ رحم ہو جائے رب کی طرف، ورنہ وہ تو برائی کا آرڈر دی جا رہا ہے نفس.
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ کہتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں بری نہیں ہوں نفس سے, میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں, بری نہیں. یہ تو نفس مجھے برائی کا آرڈر دیتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے جو رحم ہو جائے میرے رب پہ. تو بیسیکلی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی لوگوں کا, انسان کا ذکر کیا ہوا اس میں. آپ بیٹھ کے ذرا اپنا ذکر نکالیں کہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس پہ عمل نہیں کرتا, اس پہ کرتا ہوں. سچ بولیں اپنے آپ کے ساتھ, تو آپ کو پتہ ہاں میں اس پہ عمل کرتا ہوں, اس پہ نہیں کرتا. تو جب اپنا ذکر آپ نکال لیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے آپ کیا کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں آگے لکھا امت تخذوا من دونہ آلیہ, اور آگے لکھا قل ہاتوا برہانکم, پھر لکھا ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فہم معرضون. یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ پکڑے ہیں, آلیہ, اللہ کے علاوہ. کہہ دو اپنی دلیل محکم, ایک دلیل برہان کہتا ہے اپنی دلیل محکم پیش کرو. اب اللہ یہاں کہتا ہے یہ تو میرا ذکر ہے, یہ ھذا ذکر من معی, ذکر ہے وہ جو میرے ساتھ ہے. ھذا ذکر من معی, جو کوئی میرے ساتھ ہے اس کا ذکر ہے. اور وہ ذکر من قبلی, اور وہ ان کا بھی ذکر ہے جو میرے سے پہلے. یہ آیت ذرا سمجھنے کی ہے. اتنی سی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ جو اس ھذا, یہ یعنی یہ سمجھ اس میں میرے جو ساتھ ہیں ان کا ذکر ہے, اور میرے سے جو قبل تھے ان کا ذکر ہے. اب یہ میں کون ہے, آپ کون ہیں, آپ کدھر ہیں. اب اس کو لٹرل بنائیں آپ. اگر اس کو لفظی ترجمہ ہم سمجھ کے سوچے, ساری باتیں مجھ سے سنیں تو میرے ساتھ کون ہے, ان کا ذکر ہے. اور جو مجھ سے پہلے ہیں ان کا ذکر ہے. تو یہ بل اکثر لا یعلمون, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے یہ بات, کہ جب آپ ذکر آپ ڈھونڈیں گے تو تبھی تو پتہ چلے گا. ساتھ ہونے کے لیے ساتھ ایمان لانا پڑے گا آپ کو. ساتھ کہیں آپ من معی وذکر من قبلی. من معی کے مطلب جو کوئی میرے ساتھ ہے, اور ان کا ذکر ہے جو مجھ سے قبل ہے. میرے سے قبل کون ہے بھائی؟ جس کے ساتھ ہیں آپ, وہی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ جو پہلے گزر رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہے. پہلے ساتھ سمجھے نا, جو کوئی بھی مجھ سے پہلے, جو کوئی بھی ان سے پہلے کون, محمد سے پہلے کون کون ہے, عیسیٰ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, جو بھی پہلے پیغمبر گزرے, اور ان کے ایمان والے ماننے والے, وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. جیسے اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار, ان کے ساتھ ہیں وہ, معہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ شدید کفار پہ رحم دل ہیں. اب یہ یہاں جو ساتھ ہے ان کا کیریکٹر بتا رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہیں وہ یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. اب یہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور رحم دل ہیں مومن آپس پہ. تو یہ جو کہہ رہا ہے وہی شخص اگر یہاں پر رکھ دیں تو یہ ان کا بھی بیہیویئر یہی ہے, اور اس سے پہلے کے لوگ, پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی بیہیویئر ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بہترین اسوہ حسنہ ہیں, قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بہترین حسنہ کے ساتھ ہونے کے لیے آپ کو کیا ہونا کرنا پڑے گا, اس میں ذکر ڈھونڈیں نا اپنا. وہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ ان کا ذکر ہے, اس میں میرے ساتھ جو ہیں پکڑے جائیں گے آپ. اور وذکر من قبلی, اور ذکر اور جو پہلے سے, ظاہری بات ہے پہلے کو بھی مان رہے ہیں ہم, وہی سیم ہیں, کوئی بدل نہیں سکتا. یعنی سنت اللہ کی اور سنت رسول کی, اور جو پہلے گزرے ایمان والے ان کی ایک ہی رہے گی, ایک ہی سنت. کیریکٹر, پرسنالٹی, نام, سب چیز فرق ہوا. ایمان کی جہاں بات آئے گی وہ ایک ہی ہوگی. سورہ منافقون 63 9 آیت.
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے کہ اے ایمان تمہیں مطلب اللہ سے اللہ کی یاد آگے لکھا عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے بارے میں تمہیں تمہاری اولاد اور مال ڈسٹریکٹ کر دے گا. اب یہ سمجھیے آدمی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے یا اس کے پاس اولاد زیادہ ہے نرینہ، تو دنیا میں چوڑائی ڈھونڈ رہے وہ. اور یہ بات سمجھیں اس کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں، اللہ نے مجھے دیا یہ ظاہری بات ہے اللہ نے دیا اس کو، مگر لاڈلا کیوں سمجھ رہے ہو تم اپنے آپ کو؟ یہ کیوں سمجھتے آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے؟ اگر اسے 10-15 لڑکے دے دیے تو اگر وہ سارے بگڑ جائیں تو کیا فائدہ وہ دینے کا؟ خیر بات یہ ہو رہی تھی، اللہ ہی کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤ اپنی اولاد اور مال سے، اللہ کی یاد سے ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤ مال اور اولاد سے. اب ہوتا کیا ہے، بچے کی خواہش جو ہوتی ہے نا، بچہ ہزاروں خواہشیں نہیں، خواہش کرتا رہے گا. اور بعض دفعہ ایسی بھی خواہش ہوتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے، بچپن سے چل رہا ہے نا، اس کو آپ ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ آپ اپنے بچے کی خواہش کے لیے ایسی بات مان لیتے ہیں جو آپ کو ماننی نہیں چاہیے تھی، یہ آپ ڈسٹریکٹ ہوئے کیونکہ بچہ برا مان جائے گا یا بچوں کچھ ہو جائے گا. یا وہاں باہر ملکوں میں کہتے ہیں بچوں کو مارا تو پولیس آ جائے گی. مارنے کو تو اللہ نے بھی نہیں کہا، بچوں کو مار نہیں سکتے آپ. جب بیویاں مار دیتی ہیں، یاد رکھیں بیوی لگا دیتی ہیں 2-3. نہیں وہ تو اس سے آپ فیصلہ کریں گے نا. ہاں وہی میں بتانے لگا تھا. اب بچے جو ہیں، بچوں کی غلط خواہشات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذکر سے آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں اس بچے کو اس کی خواہش ماننے کے لیے، کوئی بچہ ہو. تو یہ اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنے کے یہ مال بیچ میں آ رہا ہے، اولاد آ رہی ہے، تو ہمیں یہ اس سے ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ باقاعدہ کہہ رہے ایمان والو تم ڈائیورٹ مت ہو مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے. تو اولاد اور پیسہ یہ دونوں چیز ایسی ہیں، اتنی پاورفل ہے کہ مرد جو ہے، باپ جو ہے، وہ دل فریبتہ ہو جاتا ہے بیٹے کے آگے یا بچوں کے آگے یا پیسے کے آگے، دل فریبتہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے مطلب اللہ کی ذکر سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی یاد کو روک آ جاتی ہے یہ دو چیزیں. تو ہمیں بڑا اچھا وہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو دونوں اگر اللہ دے دی، وہ ہی سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاصیت جو اللہ دے رہا ہے. یہ کبھی نہیں سمجھتا اللہ نے ٹرائل کیا ہے، وہ اپنی میں لے لیتا ہے اس پہ. یہ میں اس کو نہیں لانی چاہیے اس کی، کیونکہ یہ میں تھوڑی کہتے ہیں اللہ نے دیا نا. آپ کیونکہ اگر آپ کا کہاں سے ہوگا آپ تو یہیں رہ جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ سمجھ لے کوئی آدمی کہ جب کتنا بھی پیسہ ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو، آخر کیا ہوگا وہ یہیں رہ جائے گا. اس کا پیسہ، اس کی بادشاہ سب یہیں رہ جائیں گی. جائے گا اکیلا، صرف اللہ کے پاس وہ ایمان لے کے جائے گا، وہ اچھی باتیں لے کے جائے گا جو آپ نے اچھا کام کیا، وہ لے کے جائے گا اللہ کے پاس. یہ تھوڑی لے کے جائے گا. وہ قرآن میں لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ شیطان جو ہے مال کا اور اولاد کا پارٹنر بن جاتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے کہ ہم دونوں مل کے کھیلیں گے، اپنی اولاد کو بھی بیوقوف بنائیں گے اور مال میں بھی خوب گڑبڑ کریں گے.